السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 52 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے متعلق فرماتا ہے جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، گائے کی پوجا کی تھی۔ ثم عفونا عنکم، اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے اس کے بعد ان کو معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا تم کو، یعنی جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ کتنا بڑا گناہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور بچھڑے کو معبود بنا لیا، جبکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اور اس کی نوازشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ظالم فرعون کو اللہ رب العالمین نے ان کی نگاہوں کے سامنے ہلاک کیا تھا اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی۔ کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھا کہ سمندر میں ان کے لیے راستہ بن گیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے طرح طرح کی انعامات اور نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن یہ شرک میں مبتلا ہو گئے، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیات میں دیکھیں ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، جب موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے مقام طور پر چلے گئے تھے، پہاڑ پر اللہ رب العالمین ان سے وعدہ کیا تھا تورات کتاب دینے کے لیے۔ اس بیچ میں بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، سامری کے کہنے اور اس کے بہکاوے میں پھنس گئے، اس کے جھانسے میں آ گئے اور بتوں اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اتنا بڑا گناہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بھی بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا ثم عفونا عنکم، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذلک، اس کے بعد، اس کے باوجود۔ یعنی کیا جرم تھا کہ بچڑے کو معبود بنایا تھا، پھر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ بس شرط یہ کہ آدمی اللہ رب العالمین سے صدق دل سے توبہ و استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، یقیناً ہمارا رب بہت زیادہ مہربان ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، زندگی بھر شراب پیتا رہا، مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے جلا دینا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ کیا، جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے بچوں نے جلا دیا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اس کو اللہ نے زندہ کیا۔ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ وہ آدمی اتنا ڈرا تھا، اتنا خوف زدہ تھا، اور اسی دہشت اور اسی ٹینشن میں اس نے یہ فیصلہ لیا کہ مجھے جلا دیا جائے، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا۔ اللہ نے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا تیری خشیت اور تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو بھی معاف کر دیا۔
بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 آدمی کا قتل کیا تھا. سوچے کتنا بڑا جرم ہے، 99 آدمی کا قتل کیا. پھر اس کے بعد ایک غلطی پھر کر بیٹھا، 100 آدمی کا قتل کر دیا. 99 تک پہنچا تھا، ایک آدمی کا اور مرڈر کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس کو بھی معاف کر دیا جب وہ توبہ کی نیت سے اس بستی سے نکل کر نیک لوگوں کی طرف روا دوا ہو گیا تھا، نکل چکا تھا، اور بیچ راستے میں اس کی وفات ہو گئی. اللہ رب العالمین نے اس آدمی کی بھی مغفرت کر دی. تو ہمارا رب بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے مغفرت طلب کی جائے. صبح و شام جن اذکار کی پابندی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس سید الاستغفار کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. بہرحال بنی اسرائیل سے جو غلطی سرزد ہوئی کہ بعض لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، سامری کے جھانسے میں آ گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بھی، اتنی بڑی غلطی ہونے کے بعد بھی ان کو معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن سکو، تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کیسے معاف کیا؟ حکم یہ دیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کی توبہ کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرے. ایسا کہ آنے والی جو آیات ہیں انشاءاللہ اس میں اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے. یعنی تم اپنے آپ کو قتل کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. تو یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور آخرت میں ان کے لیے اللہ نے معاف کر دیا. دنیا میں تو یہ سزا ملی، لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی غلطی کے باوجود بھی معاف کر دیا. گرچہ یہ دنیا کی سزا جو ان کو دیا، یہ عذاب دیا کہ وہ حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کو مار لیں، یہی ان کی توبہ دنیا کے اندر ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا. آخرت میں ان کے لیے معافی ہے، آخرت میں ان کے لیے نجات ہے، آخرت میں ان کے لیے جنت ہے. لہذا اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مغفرت کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، اور وہ کتنا بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.